بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹی۔ جی ہاں، آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی شادیوں اور دعوتوں والا چکن قورمہ، اور اسے ہم گھر میں موجود مسالوں سے ہی ریڈی کریں گے۔ چکن تو اکثر ہمارے گھر میں بنتا ہی رہتا ہے، تو کیوں نہ اسے ہر بار نئی ریسیپی سے بنایا جائے تاکہ گھر والے بھی بور نہ ہو اور ہماری زبان کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا رہے۔ آج کی ریسیپی میری باقی ریسیپیز کی طرح بہت ہی آسان اور کوئک ہے، اس لیے دیگی قورمہ کھانے کے لیے اب کسی کی بھی دعوت کا یا شادی کا انتظار مت کریں۔ میری اس ریسیپی کو فالو کریں اور انجوائے کریں دیگی قورمہ شادیوں اور دعوتوں والا۔ تو چلیں مزید اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹی۔ تو یہاں پہ کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میں نے مٹھی بھر بادام لیے تھے اور ان کو جسٹ ایک ابال آنے دیا اور چولہا بند کر دیا۔ اسے ہم سائڈ پہ کریں گے اور بعد میں استعمال کریں گے۔ اب یہاں پہ ہمیں دوسرے پین کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ہم کوئک ریسیپی بنا رہے ہیں، تو ڈبل ہم چولہا یوز کریں گے اور جلدی سے جھٹپٹ اپنا کام نپٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 کپ کوکنگ آئل، اس میں ہم اپنے ثابت مسالہ جات ایڈ کریں گے اور اس میں شامل ہے 1 بڑے سائز کا تیز پات، 5 سے 6 عدد لونگ، 2 دار چینی کے پیسز اور 8 سے 9 عدد سبز الائچی کے پیسز۔ تیز پات کو ہم اینڈ پہ ریموو کر لیں گے، اس لیے اس کو زیادہ پیسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرے پین میں لیں گے آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل اور اس میں ایڈ کریں گے پیاز، اور یہ تقریباً 7 سے 8 عدد درمیانے سائز کے پیاز تھے۔ ان کو میں نے بہت ہی باریک سلائسز میں کاٹا ہے، جتنا باریک ان کو آپ کاٹیں گے یہ فرائی اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ آپ چاہیں تو ان کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتی ہیں، ویسے تو آج کل مارکیٹ میں بھی بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں فرائی کیے ہوئے پیاز، اگر آپ وہ یوز کرنا چاہتی ہیں تو اس پوائنٹ کو آپ سکپ کر سکتی ہیں۔ اب درمیانی آنچ پہ ان کو اچھی طرح سے براؤن کلر دیں گے ہم۔ دوسرے پین میں جو ہمارے ثابت مسالہ جاتے ہیں ان میں سے جب اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تب تک ہم اسے بھونیں گے، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اور یہ میں نے ابھی فریش میش کیے ہیں اور یہ 3 سے 4 کھانے کے چمچ ہیں۔ اب ان کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے، بس جیسے ہی یہ ہلکا سا کلر لینا سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ میں ہول چکن یوز کر رہی ہوں، یہ تقریباً 1 سے 1.5 kg ہوگا۔ اگر آپ کو جسٹ لیگ پیس چاہیے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم نے چکن کو تب تک بھوننا ہے جب تک یہ اچھا سا کلر نہیں لے لے گا، اور اس کے ساتھ ہی پیازوں کو بھول نہیں جانا ہے، اس میں بھی وقفے سے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں۔ 5 سے 6 منٹ کے اندر ہی پیازوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر لے لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چکن بھی بہت اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ ہم ایڈ کریں گے 2 سے 3 کھانے کے چمچ اچھی طرح سے پھینٹا ہوا دہی، اور باقی دہی بھی ہم یوز کریں گے لیکن اس وقت اس میں صرف 2 سے 3 کھانے کے چمچ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے دوبارہ بھونیں گے۔ دوسری طرف پیاز ہمارے پرفیکٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے الحمدللہ اس میں۔ اب ہم چولہے کی آنچ کو بند کر دیں گے۔ یہاں میں پیازوں کا ایکسٹرا آئل نکالنے کے لیے پیپر ٹاول یوز کروں گی، آپ چاہیں تو کسی بھی نیوز پیپر پر یا کسی بھی سادہ پیج پر اسے ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سائڈ پہ کر کے اس کا ایکسٹرا آئل نکال لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑا سا کرنچی پن جو ہے وہ رہ جائے گا، اگر آپ آئل بھی ساتھ رہنے دیں گے تو یہ کرنچی نہیں رہیں گے بالکل بھی۔ اور اس میں جو بھی ایکسٹرا آئل میں نے نکالا اسے میں نے چکن میں ہی ایڈ کر دیا تھا، کیونکہ قورمہ تو زیادہ تری والا ہی اچھا لگتا ہے۔ چکن ہمارا آدھے سے زیادہ تو گل چکا ہے، اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے، اور اس میں نے لیا ہے 1 چمچ بھر کے کشمیری سرخ مرچ کا پاؤڈر، 1 چمچ اس میں گرم مسالہ پاؤڈر لیں گے، 1 چمچ زیرہ ہے، اس کو میں نے بھون کے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر لیں گے، آدھا چمچ ہی اس میں ریگولر سرخ مرچ کا پاؤڈر لیں گے، اور 2 چمچ میں نے یہاں پہ خشک دھنیا پاؤڈر کے لیے ہیں، اور 1 چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں، اور نمک کو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مسالہ جات ہم اپنی چکن میں ایڈ کر دیں گے، اور مسالوں کا کچا پن ختم ہونے تک اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے، اور چکن کی بھنائی کے دوران ہی جو پیاز ہم نے بنائے تھے ان کو کلیکٹ کریں گے اور مکسی میں یا چاپر میں یا گرائنڈر جگ میں جس میں بھی آپ کو آسانی ہے اس میں ڈال دیں۔ اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے اس میں دہی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اس کی ایک فائن سی پیسٹ بنا لیں گے۔ اگر تو آپ نے پیازوں کو ڈیپ فرائی کیا ہے تو وہ بہت زیادہ کرنچی ہوں گے، تو اسے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کرنچ کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے، چکن نے معمولی سا پانی چھوڑا ہے، اسے ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ چکن میں جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے، اور یہ جو دہی ہم نے ایڈ کیا ہے اس کا پانی بھی ہم نے خشک کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس میں مزید دہی ایڈ کریں گے۔
1 کپ میں نے اس میں پہلے ایڈ کیا تھا اور 1 کپ ہی اس وقت ایڈ کر رہی ہوں۔ دہی ڈالنے سے ایک تو اس کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوگا گریوی کی، اور دوسری اس کی لک بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ۔ اب اس کو شاہی قورمہ کا ٹچ دینے کے لیے اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوکونٹ پاؤڈر، اور یہ تقریباً آدھا کپ ہے، اور یہ آج کل چھوٹی سے چھوٹی دکان پہ بھی بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہے۔ اس کی پرائس بھی بہت مناسب ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ پھر بادام کا پیسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں یا کاجو کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے یا جو بھی گھر میں اویلیبلٹی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں جو ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا ان تینوں چیزوں کے علاوہ آپ اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کری ہوں 1 چمچ فریش کوٹا ہوا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا، لیکن اس پوائنٹ پہ ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فریش جو خوشبو ادرک کی وہ اینڈ تک قائم رہے گی۔ اب اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہی مزید بھونیں گے، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پانی۔ یہاں پر میں تقریباً 1.5 کپ کے حساب سے پانی ایڈ کروں گی، آپ اپنی چکن کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کریں، یا جتنی گریوی آپ کو چاہیے اس حساب سے اس میں پانی ایڈ کریں۔ اب ہم اسے کور کر دیں گے اور 1 سے 2 ابال آنے تک اس کا ویٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو قورمہ کے مخصوص اجزاء ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے، اور اس میں شامل ہے روح کیوڑا۔ آئی ڈونٹ نو اس کو روح کیوڑا کہتے ہیں یا روح کیوڑا کہتے ہیں، اور یہ قورمے کا بہت ہی لازمی جز ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ الائچی پاؤڈر۔ اس کو کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں لیں گے لونگ کا پاؤڈر، صرف 4 سے 5 لونگوں کو آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جاویتری پاؤڈر ہے 1/4 چمچ، اور یہ جائفل ہے، اس کو بھی معمولی سا ایڈ کریں گے ہم۔ اور جاویتری کو اگر آپ ثابت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جائفل کا پاؤڈر یا تو آپ مشین میں ریڈی کر لیں، یا پھر اسے کدوکش کے ذریعے بھی آپ اس کا معمولی سا پاؤڈر ریڈی کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے گرائنڈ کیا تھا بعد میں، اور یہ بھی ہمیں 1/4 چمچ سے بھی تھوڑا سا کم چاہیے ہوگا، سمجھ لیں 1 سے 2 چٹکی کے برابر۔ قورمے سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی اچھی لک آئی ہے۔ اس پوائنٹ پہ آپ نے چکن کو چیک کرنا ہے، اگر یہ گلا نہیں ہوگا تو آپ نے اس میں مزید پانی ایڈ کرنا ہے، اور اسے 1 سے 2 ابال مزید آنے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چکن ہمارا گل چکا ہے، اس میں ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ کے حساب سے روح کیوڑا۔ کچھ لوگوں کو اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ اس کی کوانٹٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ جاویتری پاؤڈر بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، لونگ کا پاؤڈر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، اور باقی رہ گیا ہے جائفل پاؤڈر، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے الائچی پاؤڈر، آدھا چمچ یہ ہم نے لیا تھا۔ اور یہ تمام اجزاء ایڈ کرنے کے بعد آپ کا قورمہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میں قورمہ ہوں، میں قورمہ ہوں، کیونکہ یہ جو 5 اجزاء اس وقت ہم نے ایڈ کیے ہیں یہی قورمہ کی شان ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی قورمہ کی مخصوص سی خوشبو ہوتی ہے۔ اسے 2 منٹ کے لیے ہی دم پہ لگائیں گے ہلکی آنچ پہ، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں قورمہ ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اب اسے ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے جو بادام ہم نے بوائل کیے تھے اس کا چھلکا اتار لیں گے، اس میں سے آدھے ہم اس وقت ایڈ کریں گے، اور چولہا بند کر کے اسے ڈش آؤٹ کریں گے، اور باقی جو بادام بچ گئے ہیں وہ ہم سرونگ کے وقت ایڈ کریں گے۔ آپ نے دیکھا گھر میں موجود مسالوں سے ہی کتنی آسانی سے ہم نے قورمہ ریڈی کیا، آپ کو کسی بھی ڈبہ بند مسالے کی ضرورت نہیں ہے قورمہ بنانے کے لیے۔ آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیا کریں، اور اچھا یا برا جیسا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ آپ سب کا دسترخوان سجائے رکھے، اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ رکے سنیں، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر تو آپ کر ہی دیں گے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔